برائے تاجیل ظہور حجت خدا بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الطہ الطہامی السید البہی والسراج المضیء والکوكب الدری، بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابی القاسم محمد بآواز بلند صلوات۔ وعلی عطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی اصحابہ الذین شعبوا الدین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ بار الہ تجھے واسطہ تیری عزت کا اس مشکل وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز دے۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس مشکل دور میں ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم لوگوں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس مشکل زمانے میں اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ میرے مالک ہر ماں بہن بیٹی کا پردہ سلامت رہے، ضرور آمین کہیے گا۔ میرے مالک تجھے تب واسطہ تیری عزت کا اس تمام کرۂ ارض پہ جہاں جہاں بھی وہ لوگ رہتے ہیں جن کی آنکھوں سے بیاد سید الشہداء اشک جاری رہتے ہیں، انہیں کم سے کم زندگی میں ایک بار کربلا کی زواری نصیب فرما۔ عزت امام جناب بر صغیر پاک و ہند کی معروف ترین ہستی قلم کے حوالے سے ایک بڑا معتبر سا نام اس صدی اور پچھلی صدی کا جناب ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب، ان کے فرزند جناب سلمان اعظمی صاحب، آپ تمام احباب جانتے ہیں کہ دار فانی سے دار عدن کی جانب کوچ کر گئے، منظور نظر میرے مولا کے مداح تھے اور وہاں بھی اسی نوکری میں مشغول ہوں گے۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ان سب کے آگے کے سفر آسان فرما۔ آخری دعا منگوا رہا ہوں، آمین کہیے گا اور ثواب میں شریک ہو جائیے گا۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو وقت کے آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرما۔ میرے مالک امام علیہ السلام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہمیں اس قابل بنا کہ ہم امام کے سامنے پیش ہو سکیں۔ ان تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنے سینوں کے دریچوں کو کھول کر ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرمائیے۔ ڈاکٹر ریحان اعظمی، سلمان اعظمی، شبانہ اعظمی، سیدہ عابدہ صغریٰ بنت سید ناصر رضا رضوی، میرے مالک ان سب کے آگے کے سفر آسان فرمائے۔ آپ تمام احباب جتنے قدم چل کے آئے ہیں، میری مخدومہ آپ کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرمائے۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جائے؟ مولا آپ کو سلامت رکھیں، مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کریں، اور صورتحال آپ تمام عزاداروں کے سامنے ہے۔ جتنے اچھا پڑھنے والے تھے وہ سب مجھ سے پہلے پڑھ گئے، جتنا اچھا پڑھنے والے ہیں ابھی ان سب کو میرے بعد نوکری کرنی ہے، تو طالب علم کی حیثیت سے حاضر ہوں۔ وقت بھی آپ کے سامنے ہے اور کافی ہو گیا، لمحہ بھی ضائع کی بغیر بات شروع کرتے ہیں۔ پھر وہی پڑھوں گا جو حکم ہے، اسی میں میرے خیال سے وقت پورا ہو جائے گا، بلکہ اسے بھی مختصر کروں گا اور دعائیں سمیٹ کے آپ کو سلام کروں گا۔ سامعین گرامی، مصرع عرض کر رہا ہوں کہ علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں، آپ ذرا میرے سامنے آئیے، آ جائیے، اتنا موڑا مجھ سے نہیں جائے گا، آپ نے ہر 2 سیکنڈ کے بعد اپنی طرف دھیان ڈلوانا ہے۔ علی کا چہرہ لحد میں اتر کے، لمحہ بھی ضائع نہیں کیا، بات سامعین گرامی شروع کر دیا، ٹھیک ہے یہیں بیٹھ جائیے، بات سامعین گرامی شروع کر دی اور لمحہ بھی آپ کا ضائع نہیں کیا۔ بس اب آپ کے سامنے یہ التماس ہے کہ آخری صف تک کے عزادار، وہ پاکستان کے کس کونے سے اٹھ کے سامعین آپ کے چہروں کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں،
اور ایک تشنگی بھی ہوتی ہے کہ کراچی جانا ہے اور وہاں جا کے پڑھنا ہے. آپ لوگ محبت اتنی دیتے ہیں. بالخصوص میں دوسرا مصرع پڑھ رہا ہوں اور میں نے اپنی طرف سے جتنے بھی وہ تمام ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں میں نے تمام چیزیں, میری اپنی باڈی لینگویج نے آپ کو بتا دیا ہوگا کہ میں تھوڑے وقت میں زیادہ پڑھنا چاہتا ہوں. آخری صف تک کے عزادار کے لیے میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں, دوسرے مصرع پہ ابتدا میں ہی کہہ رہا ہوں, والی نجف کی ذات ضامن ہے. اگر اس سینے میں دل نہیں علی کی محبت دھڑک رہی ہے تو مسکرانا مطلب مکمل ہونے پہ, اگر یہ بھی نہیں تو چپ بیٹھنا. میں اسی پہ راضی ہوں. فیصلہ کروں, میں مضمون شروع کروں. علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں, جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں. علی کا چہرہ, جگہ بنائیے یہاں پہ, ذرا سی جگہ بنائیے. آپ اٹھ کے میں جگہ بنوا چکا, یہاں پہ لڑائی چلتی رہے گی. آئیے آئیے. علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں, علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں, جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر. یہ ساؤنڈ والے بھائی اس کی کو بند کر دیں گے, کم کر دیں گے. علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں. محرم سفر کے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں. علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں, جو زندگی میں نہ دیکھا. لیکن میں مصرع پڑھ رہا ہوں اور آپ نے مجھے بندہ بتانا ہے. چوتھے مصرع پہ جو ہاتھ نہیں اٹھاتا میری نوکری ہو گئی. مصرع علی کے پاس کے قد سے بڑا آ گیا. علی کا آخری صف تک کے عزادار سے بات ہے. خدا را جو جہاں ہے وہ جتنا سمجھے وہ اتنا بولے. علی کا چہرہ لحد میں, پہلے 4 منٹ میں فیصلہ کروں گا مجھے کتنا پڑھنا ہے. علی ہاتھ اٹھانے میں کنجوسی نہ کرنا. علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں, جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں. اور معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں, نجات مانگے گی امت تو یہ کہیں گے رسول, رکو علی سے ذرا بات کر کے دیکھ. یہ حال سلامت ہے. علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں, جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں. یہ سائیڈ ذرا ڈھیلی چل رہی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے اندر بھی ہے. اور ممبر پہ کہہ رہا ہوں کہ جو بندہ کبھی مجلس میں نہیں نہ بولا, آج بولنا اس کی مجبوری ہے. مجبوری اس لیے کہ مجھے ٹاپکس پڑھنے ہی دو ہیں, ایک مولا علی اور ایک جناب عباس. سیدھی سی بات ہے, اور میں حکم پورے کر رہا ہوں. حضور ایک سودا کرتے ہیں, میں ایک اور قیمتی مصرع آپ کو دیتا ہوں, آپ ایسے ہی خوبصورت نعرہ میرے حوالے کیجئے گا. لیکن مصرع سننے کے بعد آپ نے ادھر دیکھنا ہے. اگر آپ کو ہر چہرہ چراغ دکھے تو داد ہے. اگر ہر چہرے پہ رونق, وہ لائٹ, وہ روشنی, وہ نور نہ دکھے, مجھے بتانا ہے. میں مصرع پڑھ رہا ہوں, دیکھنا ایک بار ادھر ہے ناظم ممبر صاحب, ایسا نکی صاحب, مصرع پڑھ رہا ہوں, اتر کے دیکھتے ہیں. مصرع کا وزن کیجئے گا. اتر کے دیکھتے ہیں, جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں. نجات دیکھ کے بتانا ہے کہاں روشنی اور کہاں بے رونقی. نجات مانگے گی امت جلدی تو یہ کہیں گے رسول, رکو علی سے ذرا بات کر کے دیکھتے ہیں. اور معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں, چمک جو عرش پہ جاتی ہے فرش مجلس کی, مکیں ادھر کے نظارے ادھر کے چمک جو عرش پہ جاتی ہے فرش مجلس کی, مکی ادھر کے. مکی ادھر کے نظارے آگے آئیں گے تو میں 13 رجب پہ آؤں گا. میں بتا رہا ہوں, مکی ادھر کے نظارے ادھر کے. انشاءاللہ بزم علی کے جشن 13 رجب کو آپ کو یہیں سلام کریں گے اگر یہ آگے آ گئے تو. مکی ادھر کے نظارے ادھر کے دیکھ, رکو علی سے ذرا بات کر کے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اور میں اکیلے رہ جائیں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر دل میں خدا کی قسم, وہ جیسے فیض کا مصرع تھا نا, جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نصیب, وہ ماحول ہو جائے. مصرع
سر جی احمد فراز کی زمین ہے، سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، سو اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے اب اس زمین کے اوپر مولانا بلال کاظمی کے قلم کی آبیاری ہے، وظائف الابرار کامل، خدا کی قسم میرے سر پہ ہے، میں کہتا ہوں آسمان چھوٹا ہے یہ شیر بڑا ہے، اور عزت حسین کی قسم یہ جعفر طیار نہیں ہوتا تو میں اتنا خدا کی قسم کانفیڈنس ہی نہیں کرتا، دنیا کا مولا کی قسم کوئی ممبر ہوتا میں یہ شعر نہ پڑھتا، میں جعفر طیار میں کھڑا ہوں، مجھے اتنا اعتماد ہے میری بات ضائع نہیں جائے گی، میں خوشامد نہیں کر رہا، والی نجف کی ذات ضامن ہے انصاف کرنا، عدل کرنا، کرنا کیا چاہیے، میں مصرع نشاور کر رہا ہوں، اتر کے دیکھتے ہیں، مر کے دیکھتے ہیں، بات کر کے دیکھتے ہیں، مکین ادھر کے نظارے ادھر کے دیکھتے ہیں، اور مجھے بتاؤ نشان پائے علی کس قدر حسین ہے تو کہ آئینے بھی تجھے بن سنور کے، جو نہیں بولا وہ نہیں آیا، حیدر حیدر حیدر، ابھی تو نظم پڑھنی ہے مجھے، نشان پائے علی کس قدر حسین ہے تو کہ آئینے بھی تجھے بن سنور کے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ معصوم اعظمی کے ہاں یہ علی عباس عسکری کی آخری مجلس ہو، کیونکہ وہ بھی جن پریشانیوں میں پھنسا پڑا ہے، میں اس کی مجبوری بھی سمجھ رہا ہوں، لیکن اب آ گیا ہوں تو ایک بات مجھے کرنی ہے، یہ جولی پھیلا کے مانگ رہا ہوں جس بندے کو 100% یقین ہو کہ والی نجف طرز فرماتے ہیں تو میرے گھر کا چولہا روشن ہوتا ہے، وہ واجب سمجھ کے ہاتھ اٹھائے گا، جسے نہیں یقین وہ داد پاس رکھے، موازنہ کرنا اگر میزان عدل تمہارے دل میں میرے مولا نے رکھا ہے، میری ابھی تک کی نوکری ایک طرف، میرا یہ جملہ ایک طرف، نکی انکل دیکھتے ہیں عباس میاں ایک اور پیرائے سے آ رہے، ایک اور ویسے دیکھتے ہیں آ رہے، اس دیکھتے ہیں کا مزہ، اور مولا کی قسم کم سے کم نجف اشرف کی زواری ہے، اس مصری کی اس سے کم نہیں قیمت بنتی نہیں، یہ کیمرہ مین مجھے بندہ بتائے جو نجف کی زواری مانگتا ہے وہ ہاتھ کیسے نہیں اٹھاتا، اتر کے دیکھتے ہیں، مجھے دیکھنا، مر کے دیکھتے ہیں، بات کر کے دیکھتے ہیں کہ آئینے بھی تجھے بن سنور کے دیکھتے ہیں، اور معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں یہ کوہ دور نجف ہے، نظر جھکا کے چلو یہاں پہ حضرت موسیٰ بھی ڈر کے دے، گھر کی مجلس ہے تو میں اتنا چھڑ کے پڑھوں، ورنہ میں نے کبھی ایسا نہیں کیا، مجھے داد بھی دیجئے گا اور دائیں بائیں والے مومنین کا بھی خیال کیجئے گا، یہ نہ ہو کہ آئیں شفا لینے اور جائیں زخمی ہو کے یہاں سے، میں مصرع پڑھ رہا ہوں اور خدا کی قسم بہت چھوٹا نہ کروں، ناراض بھی نہ ہوئیے گا، آزاداروں کے پاؤں کی خاک بھی نہیں، میں تو اتنا چھوٹا ہوں کہ لفظ چھوٹا بھی مجھ سے بڑا ہے، بلکہ میں نے آتے ساتھ نے کہا ہے کہ میں چھوٹا ہوں مجھے نیچے پڑھنا ہے، بڑے میرے بعد والے انشاءاللہ اوپر ہی پڑھیں گے، خدا مصرع مجھے یاد آ گیا مولانا شمس تبریز کا، دن ڈھلا شام ہوئی اب مجھے گھر جانے دو، مر کے ملتے ہیں علی تو مجھے مر جانے دو، ہاتھ کھولنے ہیں، ماحول بنانا تھا، ماحول بن گیا، ایک جزاک اللہ ایک نظم وفا کے پروردگار کی بارگاہ میں، دو عنوان میں نے ان کے سامنے رکھے تھے جس کا انہوں نے مجھے حکم کیا وہ میں شروع کر رہا ہوں، اور لمحہ بھی ضائع نہیں کر رہا، مجھے وقت سمیٹنا ہے، اور انشاءاللہ پھر تفصیل سے آتے رہیں گے اور آپ کو سلام کرتے رہیں گے، 13 رجب پہ بھی، اور انشاءاللہ پھر 2 شعبان پہ کورنگی میں بھی بھائیوں کے پاس، اور انشاءاللہ انچولی میں بھی۔ سامعین گرامی 10 لاکھ میں آ گیا علی کا علی بیٹا، 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی میرے مولا عباس نے،
اب سر پہ قرآن رکھیں اور مجھے بتائیں کہ خطیب منبر سلونی کے بیٹوں سے اچھا کلام کون کرے؟ جہاں جو بات پریشانی کرے مجھ سے پوچھ لیجئے گا، بلا وجہ اگر آپ خاموش ہو گئے تو خدا کی قسم لاہور تک میرے اندر بے چینی رہے گی کہ میری محنت کیوں ضائع گئی۔ رجز بیان کی میرے مولا نے۔ عرب والوں میں جنگ کا قانون ہوتا تھا، میدان حرب و ضرب میں جنگ لڑنے سے پہلے جو بھی جنگجو میدان میں جاتا تھا وہ رجز اپنا تعارف کرواتا تھا، میں کون ہوں، میرا باپ کون، میرا دادا کون، تاکہ دشمن پریشرائز ہو جائے۔ اب خطیب نکی صاحب مصرع دیکھیے، جملہ دیکھیے گا میرے محترم سامعین گرامی، ارباب دانش، ارباب ذوق، ارباب عزا، یہ کراچی ہے، یہ اہل زبان لوگوں کا مجمع ہے۔ میرے پاس خدا کی قسم پورے پاکستان میں ممبر نہیں، اگر میری یہ بات یہاں پہ ضائع ہو گئی پھر کہہ رہا ہوں میں خوشامد نہیں کر رہا۔ 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے لاکھوں دھڑکتے ہوئے مردہ دلوں کے سامنے ایک قلب مطمئن نے مسکرا کے فرمایا، تم تو یہ نہیں بتا سکتے کہ تم کون ہو، لیکن مجھ سے سنو میں کون ہوں۔ بھیا میں مولا عباس پڑھ رہا ہوں، با خدا را جاگنا جاگنا جاگنا، تم نہیں بتا سکتے کہ تم کون ہو، معصوم موبائل چھٹ کر مار، لیکن مجھ سے سنو میں کون ہوں۔ 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی میرے مولا عباس۔ گنگوں کی اولادیں بولتے ہوئے قرآن کو چھوڑ، ارے گنگوں کی اولادیں بولتے ہوئے قرآن کو چھوڑ۔ اتنی نئی نظم ہے خدا کی قسم کی ابھی تک کاپی پر بھی نہیں اتری، یہ موبائل پہ سامنے رکھ کے پڑھ رہا ہوں۔ میرے مولا کرم فرمائیں گے، میں پھر ممبر پہ کہہ رہا ہوں ہر مضمون اپنی مرضی سے سنا جا سکتا ہے، علموں والا بادشاہ اپنی مرضی سے نہیں سنا جاتا، ویسے سنا جاتا ہے جیسے ڈیزرو کرے۔ عزت حسین کی قسم مجھے نہ دیکھنا، ان ہاتھوں کو دیکھنا، فیصلہ خود کرنا، صرف منظر ذہن میں بنانا کہ 10 لاکھ سے میرے مولا عباس کلام کر رہے ہیں۔ بات شروع کر رہا ہوں، 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرماتے ہیں، ایھا الناس دل حیدر کرار ہوں میں، سب میرے سامنے مجبور ہیں مختار ہوں میں۔ ان کے بولو حیدر حیدر، یہ بات تھی، خدا کی قسم اس کا مجھے نقصان ہے، تھکنا نہیں، تھکنا، نعرہ حیدری، ایک نجف رسا نعرہ حیدری، تیسرا نعرہ حیدری، چوتھا نعرہ حیدری، میں ان کے نعرہ حیدری، فرماتے ایھا الناس دل حیدر کرار ہوں میں، سب میرے سامنے مجبور ہے۔ ناراض نہیں ہونا، میں مضمون شروع کر چکا ہوں، خدا گواہ میں نے اتنا زور کبھی نہیں لگایا۔ جو بندہ بور ہے یا تھکا ہوا ہے مہربانی کر کے تشریف لے جائے، میرے بعد والوں کو سنے، جو بیٹھے وہ فریش ہو کے بیٹھے۔ نظم میں شروع کر چکا، ایھا الناس دل حیدر کرار ہوں میں، سب میرے سامنے مجبور ہیں مختار ہوں میں۔ فرمایا سورما صف شکن و غازی و جرار ہوں میں، عالم زر سے کسی فوج کا سالار ہوں میں۔ فرمایا میں حادثاتی سالار نہیں بنا، کربلا میں آ کے حسین نے ایمرجنسی میں دیکھ کے مجھے سالار نہیں بنایا، عالم زر سے کسی فوج کا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کراچی ضائع ہوئی نکی صاحب، میرے پاس عباس بھیا ممبر نہیں، عالم زر سے کسی فوج کا سالار ہوں میں۔ فرمایا مجھے نہیں پہچانا، اسد اللہ کا عکاس مجھے کہتے ہیں، شیر ہوں اس لیے عباس۔ میں بڑا سمٹ کے پڑھتا ہوں لیکن معصوم آزمی نے مجھے تپا آج دھیر دیا ہے۔ شیر ہوں اس لیے عباس مجھے کہتے، فرمایا مجھے نہیں پہچانا میں کون ہوں، فرمایا مجھے خدا را ہر وہ بندہ بولے جو مانگتا ہے میرے مولا کے علم سے۔ میں تو کہہ رہا ہوں جو نہیں مانگتا یا جسے کوئی پریشانی ہے وہ جا کے ریسٹ کرے، باہر ہوا کھائے۔
لیکن یہ بندے ہاتھوں کی لاج رکھنا، فرمایا مجھے پہچانو میرا نام ہے عباس، یہ عام بات نہیں، میں اعلان کر رہا ہوں، آرزو ہے تو کوئی حرف دعا ہے، لیکن جو بھی موتی ہے وہ سچا ہے، کھرا ہے، لیکن کوئی موسیٰ کوئی ہارون وفا ہے، لیکن فرمایا موسیٰ بھی اسی کے خزانے کا موتی، آدم بھی اسی کے خزانے کا موتی، نوح بھی اسی کے خزانے۔ عباس فرماتے ہیں اس ذات کے خزانے میں کمی جو کوئی نہیں، فرماتے ہیں کوئی موسیٰ کوئی ہارون وفا ہے، لیکن کنز معبود نگینوں سے بھرا ہے، لیکن اس لیکن میں سارا ایکسپینس ہے، اللہ کرے میں اس ایکسپینس سمجھا سکوں۔ فرماتے ہیں کوئی موسیٰ کوئی بھیا مجھے دیکھ ہارون وفا ہے، لیکن کنز معبود۔ عباس نے فرمایا اس کے خزانے میں کمی نہیں، لیکن بدبختو تم نے مجھے جو نہیں پہچانا، جو بھی موتی ہے وہ سچا ہے، کھرا ہے، لیکن مجھے پہچانو، کل ایمان امام ازلی نے مانگا، میں اکیلا ہوں جسے رب سے علی۔ دیوانی نصیب دیوانی نصیب جلدی 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 میں اکیلا ہوں جسے رب سے اب میں اتر کے پڑھ رہا ہوں تو کچھ محسوس ہو رہا ہے، میں اکیلا ہوں جسے رب سے۔ سامعین گرامی میں پھر کہہ رہا ہوں، میں بار بات کے ساتھ لڑنے والا، ممبر پہ ہاتھ مار مار کے وہ حساب کتاب نہیں، یہ بندے ہاتھوں کی لاج رکھیے گا، مجھے بات سمجھانی ہے، دعا لینی ہے، پھر جانا ہے۔ بیچ مجمع سے آواز آ گئی، بتا تو صحیح تو کون ہے جسے ایک علی نے جس نے کچھ نہیں مانگا اس نے تجھے مانگا، کیسے کیسے؟ عباس فرماتے ہیں پوچھا ہے تو سن، یہ ظاہراً میرے دنیا میں آنے سے پہلے کے لمحات تھے، اب حالت اس نے پوچھا کہ مانگا، اللہ کرے میں باتیں کم اور شعر پہ شعر میں نشاور کر رہا ہوں، کیسے مانگا؟ عباس فرماتے ہیں کلیجہ برداشت کرے تو سن، تو نے پوچھا ہے نا کیسے مانگا، آ میں تجھے بتاؤں، الغرض بحر مناجات اٹھے دست خدا۔ میں کراچی میں ہی کھڑا ہوں یا کوئی اور جگہ ہے؟ یہ آپ کھولیے گا سر جی، الغرض کراچی ہے نا، اللہ کی قسم، الغرض مل کے حاضری، الغرض بحر۔ عباس فرما رہے ہیں سن مجھے مانگا کیسے گیا، فرماتے ہیں میرے بابا علی اپنے گھر کے صحن میں آئے، پھر زیر آسمان میرے بابا کھڑے ہو گئے، عجوب مصرع، الغرض بحر مناجات اٹھے دست خدا، اب رک نہیں رہا، اب چلتا جا رہا ہوں، اب چھٹے مصرے پہ فیصلہ کریں گے، آپ کو بھی تکلیف میں نہیں ڈالتے، کیسے مانگا سن، فرماتے ہیں الغرض بحر مناجات اٹھے دست خدا، پھر سج گئی بولتے قرآن کے ہونٹوں پہ دعا۔ عباس فرماتے ہیں رخ تاریخ اخوت پہ چڑھا رنگ وفا، عباس فرماتے ہیں بیت مولود حرم دیکھ کے قدرت نے کہا، بیت مولود حرم، اہل زبان مجمع اس زبان کا وزن کرے، میں کس پائے کی اردو استعمال کر رہا ہوں کراچی میں کھڑے ہو کے، عباس فرماتے ہیں بیت مولود حرم، مولود حرم کون؟ میرے مولا علی، بیت مولود حرم کیا؟ بادشاہ کا گھر۔ عباس فرماتے ہیں میرے بابا نے ابھی اپنے ہاتھ بلند کیے تھے تو اوپر سے اللہ کی آواز آئی، کیا مولود حرم دیکھ، قدرت نے کہا کیا؟ اللہ کی آواز آئی، علی میرا دل بن گیا ہے، اب غرور شب تاریک ذرا ماند بھی ہو، 12 سورج ہے جب اس گھر میں تو ایک چاند بھی ہو۔ اللہ اکبر، یہ حسرت ہے، 12 سورج، انکل جی تکلیف کیجئے گا، ہاتھ بولیے گا، بلند کیجئے گا، آپ کی دعائی میں لے، 12 سورج ہیں جب اس گھر میں، انکل جی ہاتھ کھولنے اور مانگنا ہے، صرف ایک ہاتھ بلند کرنا ہے، میں تو ایک ہاتھ مانگ رہا ہوں، بھلے غدیر میں میرے نبی نے دونوں بلند کر دیے۔ گزارش میری سمجھ میں آ رہی ہے؟
12 सूरज हैं जब इस घर में, और मैं फिर कह रहा हूं फैलाओ झोलियां, मांगो वो बंदा खड़ा हो के कहे कि मेरी कोई दुआ रुकी हुई है, अभी तक पूरी नहीं हुई, भाग के जाने वाला जमाना ही नहीं। मैं वीडियो कैमरों की मौजूदगी में कह रहा हूं फैलाओ अपने अपने दामन और मांगना खुलूसी नीयत से। ना पूरी हो तो फिर अली अब्बास अस्करी को कॉल करके गिला देना मैं हाजिर हूं। अब्बास फरमाते हैं अफसोस इस बात का तुमने मुझे नहीं पहचाना, क्या कहा शाहे अबू जर से मिलेगा कि नहीं, आप कूजे को समंदर से मिलेगा कि नहीं, नूर कुछ महरे मुनव्वर से मिलेगा कि नहीं, अरे सोचते हो कि मेरे दर से क्या सुन रहे कराची, फरमाते हैं सोचते हो कि मेरे दर से, झोलियां फैलो झोलियां हाथ उठाना, सोचते हो कि मेरे दर से मिलेगा कि नहीं। मैं अब्बास ऐलान कर रहा हूं, अरे शक के फंदे में गला डाल दिया, छूट गए क्या मेरा बाबे हवाइज का लक़ब भूल गया। शक के फंदे में गला डाल दिया, झूल गए। जुमला मेरे मुंह, एक एक लफ्ज़ जहां याद आए बेटे के हक में दुआ करनी है। मैं तीन जो बंद हैं वो छोड़ के चल रहा हूं, लेकिन अब वो मैं रुख फेर नहीं सका, मुझे नजरें ऐसी दिखी हैं। मिसरे का वजन कीजिएगा, मुझे पैसा और बात भी आपसे है। ये सफ़ेद ऋषि जो चेहरा है ना, इसकी मुस्कुराहट खुदा की कसम मेरा तोशा आखिरत है। फरमाया तुमने मुझे नहीं पहचाना, मैं अब्बास ऐलान कर रहा हूं, मेरे दादा हैं वली और मेरे बाबा हैं इमाम। अंकल जी मेरे दादा हैं वली, मेरे बाबा हैं। जाकिर बात आराम से करे तो हरगिज़ वो बात कम नहीं होती। खुदा की कसम वो बात भी बड़ी वजनी होती है जिसपे मुकम्मल जोर लगे, और वो भी बड़ी वजनी होती है जिसे धीमे लहजे निकली है। अब मुझे बताओ ये बातें कहाँ की जाएं और कैसे। मेरे दादा हैं वली और मेरे बाबा हैं इमाम, मेरे 2 भाई इमाम और भतीजा है इमाम। चेहरे देख रहा हूं मैं जिन्होंने अभी भी हाथ नहीं उठाया, मैं चेहरे देख रहा हूं जिन्होंने अभी ये फ्रंट वालों में से हाथ नहीं उठाया। अगला मिसरे पे फिर इन्हें मैं जज करता हूं। मैं आप लोगों को मौला दे रहा हूं, आप मुझे देखें मैं चेहरे देख। मेरे दादा है वली और मेरे बाबा है इमाम। 4-5 इधर से 4-5 इधर से रह गए, आप लोगों को साथ मिला के मुझे मिसरा मुकम्मल करना है। मेरे दादा है वली, अपनी जो शान बयान की जाए तो निस्बत ऊपर से दी जाती है, बताया जाता है कि वो बड़े कौन थे। अब अली का खून क्या कह रहा है, बल्कि मैं जुमला तब्दील करता हूं जो मैंने कहा। ये जो हम गाजी पढ़ रहे हैं ना, ये तो जनाब उम्मुल बनीन की आगोश की गर्मी है। अली का खून तो दुनिया ने देखा ही नहीं। कराची इंसाफ करे, मैंने क्या कहा तूने सुना। मेरे दादा है वली और मेरे बाबा है इमाम, मेरे 2 भाई इमाम, जागिएगा, और भतीजा है। जिस दिन से शेर सुन रहे हैं जनाब अबिल फजल अब्बास को गवाह ठहराइएगा। उनकी शान में अगर इससे बड़ा मिसरा इस पैराए से पहले सुना हो तो ना बोलना, वरना हर वो बंदा मेरी नजर में हो जो पहली बार सुने उसके चेहरे पे कम से कम तबस्सुम जरूर दिखे। मेरे दादा हैं वली और मेरे बाबा हैं इमाम, मेरे 2 भाई इमाम और भतीजा है इमाम, बाकिरुल इल्म की सूरत मेरा पोता है इमाम। मैंने मिसरा पढ़ा था, कराची वालों मैंने मिसरा पढ़ा था, मैंने मिसरा हाथ उठाना जो समझो। फरमाया मेरे 2 भाई इमाम और भतीजा है इमाम, बाकिरुल इल्म की सूरत मेरा पोता है इमाम। फरमाया नस्ल की नस्ल घराने का घराना है इमाम। फरमाया तुमने मुझे नहीं जो पहचाना, मैं कौन हूँ,
میں کیا ہوں؟ کبھی ناز نہیں کیا، کبھی غرور نہیں کیا. خدا کی قسم یہ جو داڑھی اتری ہے نا، یہ نہیں اتری تھی تو میری مخدومہ نے اتنا طرز فرما دیا تھا کہ میں ڈیزرو بھی نہیں کرتا تھا. مصرع بہت بڑا پڑھوں، گھر جا کے دعا کرو گی اگر میں سمجھا سکا. علی کا بیٹا دعویٰ کیا کر رہا ہے؟ میں نے پہلے کہا ہے کہ علی کے بچوں سے اچھا کلام کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا. اب اسی دعوے پہ پوری دلیل ہے. فرماتے پوتا ہے امام، بھتیجا ہے امام، بابا ہے امام، نسل کی نسل، گھرانے کا گھرانہ ہے امام. فرمایا تمہیں یقین نہیں آتا، میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں؟ لا ایک اور دعویٰ سنو. بات حق ہے تو بتائید الہی دے گا، ہجر اسود میرے دعوے کی گواہی ہے. عباس فرما رہے ہیں ہجر اسود ہجر اسود میرے دعوے کی، ہجر اسود میرے دعوے کی. پھر 5 من چھوڑ دی اور ایک اور موڑ پہ آ گیا مضمون. اس ٹیلے سے نیچے اترے اور جا رہے ہیں خیام حسینی میں. کس کام کے لیے؟ ایک کام بتا رہا ہوں، اجازت لینے، لڑنے کی. کہاں؟ خیمے میں. سوچ کے بتاؤ وہ خیمہ کیا ہوگا جس میں حسین تشریف فرما. اس خیمے کی جانب عباس جا رہے ہیں. چھٹا مصرع شعراء ذوی الاحترام جہاں جہاں میرے آقا کے چاہنے والے تشریف فرمائیں، ہاتھوں کی مچھلیوں کو 13 رجب تک یہ مصرع بھول گیا میں نے مولا عباس کے حرم کی دہلیز پہ. عباس زبان کو مس ہی نہیں کیا. اب وہاں سے اترے، یہاں جا رہے ہیں. یہ جانا تو سمجھ گئے، ایک اور پیرائش یاد ہے. مصرع اذن فرزند رسول مدنی کی خاطر، پھر اذن فرزند رسول مدنی کی خاطر، دل و جان اذن فرزند رسول مدنی کی خاطر، انتقام دل و جان حسنی کی خاطر، خنجر و نیزہ و شمشیر زنی کی خاطر، خنجر و نیزہ و شمشیر زنی کی خاطر. مصرع ہے سر میدان وغا بت شکنی کی خاطر. یہ اتنی ساری چیزوں کی خاطر عباس جا رہے ہیں خیام حسینی میں. مصرع دوسرے زاویے سے آ گیا. سر میدان وغا نہیں آیا وہ بندہ جو ہاتھ نہیں اٹھا سکتا. بت شکنی کی خاطر ہو کیا رہا ہے؟ آ رکھ میرے سر پہ قرآن، معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، میں معافی مانگ کے. مصرع میرے قد سے بڑھا گیا. سر میدان وغا بت شکنی کی خاطر کیا؟ شہ کے خیمے میں شجاع ازلی آتے ہیں، آج پھر خانہ کعبہ میں علی. عباس آ رہے ہیں حسین کے خیمے میں. آج پھر بہت زیادہ بڑھ گیا. بڑی مہربانی. یہ ہاتھ سلامت ہے. اب جنگ میں ایسے پڑھتا چل جاؤں گا اور بات نکلتی جائے گی. میں مضمون سمیٹ رہا ہوں، سارا مضمون سمیٹ رہا ہوں ورنہ بہت طوالت ہو جائے گی اس میں. آج پھر خانہ کعبہ میں، خانہ کعبہ میں چلیں سنیے 6 مصرے اور سنیے. اپنے اندر سے کرتا ہوں بھی ختم کروں لیکن اب دائیں بائیں دیکھوں تو میں رہ نہیں پاتا. 19 سے زیادہ سامعین گرامی وجوہات میرے مولا حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی کو گلے سے لگا کے بیان فرمائیں کہ غازی میں تجھے لڑنے کی اجازت اس وجہ سے بھی نہیں دے سکتا، اس وجہ سے بھی نہیں دے سکتا. یہ بھی ایک وجہ ہے، یہ بھی ایک وجہ ہے. اس میں سے ایک وجہ میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں پڑھتا. اچھا مجھے کیوں نہیں اجازت دے رہے؟ اب میرے مولا حسین نے تمام باتیں کر کے فرمایا غازی ایک وجہ یہ بھی ہے، اور ویسے بھی کہاں تم یہ جفاکار کہاں، اور ویسے بھی کہاں تم یہ جفاکار کہاں، شیر جرار کہاں، شام کے فرار کہاں. کراچی تیرے معیار کا سلام، خدا کی قسم آج کوئی اور رنگ ہے یہاں پھر تیار. اور ویسے بھی کہاں تم یہ جفاکار کہاں، ارے شیر جرار کہاں، شام کے فرار، شام کے فرار کہاں. فتنہ ہو فتنہ کرو، اچھا فتنہ ہو فتنہ کرو بزدلو، فتنہ ہو فتنہ کرو بزدلو اغیار کہاں، اور
اور شان خلف حیدر کرار، اور شان، بھیا مجھے تنہا نہ کیجئے گا، بھیا مجھے تنہا نہ کیجئے گا، خدا کی قسم میں خود ساتویں آسمان پہ ہوں۔ فرماتے ہیں اور شان خلف حیدر کرار کہا۔ عباس فرماتے ہیں مولا یہ تمام باتیں بجا، لیکن مجھے بتائیں مجھے کیوں نہیں لڑنے دے رہے؟ بھائی کو گلے سے لگا کے فرماتے ہیں عباس وجہ ہے نا، یہ نہیں جس کے کھلونے ہیں اسی کی خاطر تم انہیں چھوڑ دو اصغر کی ہنسی کی۔ تم انہیں چھوڑ دو، اچھا تم انہیں چھوڑ دو۔ اچھا اب کراچی والوں، یہاں تک کتنی رعایت کر کے میں آیا ہوں یہ میں جانتا ہوں کہ میرے مولا جانتے ہیں۔ اگر آپ لوگ باخدا آدھے سے زیادہ مضمون میں نے چھوڑا ہے حسن احمد، آدھے سے زیادہ مضمون میں نے چھوڑا، میں چھوڑ دوں، ٹھیک ہے وہ مجھے نہیں چھوڑ رہے، مصرے کا وزن کیجئے گا۔ یہ دیکھیے میں آدھے سے زیادہ مضمون میرے محترم چھوڑ چکا ہوں، اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں اب نظم شروع کروں۔ اب یہ ایک موڑ آ رہا ہے، ٹھیک ہے بادشاہ میں نہیں لڑتا جیسے مجھے حکم دیتے ہیں، خیام حسینی سے مجھے مولا کی قسم میں یہ کتنے بند چھوڑتا جا رہا ہوں میں بھی نہیں جانتا، میرے مولا خیام حسینی سے باہر آ گئے۔ رکا اس لیے ہوں کہ آپ لوگ سانس لے لیں، کیونکہ اب میں نے آپ لوگوں سے داد لینی نہیں ہے، چھیننی ہے۔ میں خود آپ لوگ بھی ذرا سا سانس لینے مصرع بڑھا لیں۔ یہیں پہ مثال دیتا ہوں، مثال یہ دیتا ہوں کہ آپ بڑے ہیں میرے سے، آپ مجھے بلاتے ہیں بھی علی عباس، تو میرے منہ سے پہلا لفظ کیا نکلے گا؟ جی۔ بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ، جی۔ کوئی بھی بڑا کسی چھوٹے کو بلائے تو ادباً وہ اسے جو بھی القاب دے گا پہلا فی البدی منہ سے جملہ نکلے گا جی بھیا، جی آقا، جی محترم، جی حضور، جی قبلہ، جی مولوی صاحب، جی قاری صاحب، جی استاد جی، جی ذاکر صاحب، پہلا لفظ ہوتا ہے۔ یہ تینوں کیمرہ مین مجھے ہاتھ دکھائیں گے جو نہیں اٹھاتے، میرے مولا آپ کی نوکریاں قبول فرمائے۔ معصوم یہ مجمع یہ جوان اپنے پاؤں پہ اٹھیں، داد تھوڑی بات بڑی، کوئی بھی بڑا کسی چھوٹے کو بلائے، اعظم نگی صاحب پہلا لفظ منہ سے نکلتا ہے جی۔ خیام حسینی سے علموں والا بادشاہ باہر آیا، پھر ہوا کیا؟ آسمان تک جو گئی شیر نیستا کی پکار، ملک الموت نے گھبرا کے کہا جی سرکار۔ پکار ملک الموت نے تھرا کے کہا جی سرکار۔ آسمان وقت بچاتا میں سمجھا سکوں، آسمان تک جو گئی جوانی نصیب ہو، آسمان تک۔ اب خدا کی قسم میرا اپنے آپ پہ قابو نہیں ہے، میں خدا میرے بدن پہ لرزت آ رہی ہے، مولا گواہ میں مصرع سمجھا سکوں۔ آسمان تک جو گئی شیر نیستاں کی پکار۔ اب میرے ساتھ چلو ذرا پرواز کرتے ہیں۔ ملک الموت نے گھبرا کے کہا جی سرکار۔ لہجائے غیظ میں بولا یہ حسینی جرار، لہجائے غیظ میں بولا یہ حسینی جرار۔ ملک الموت سن رہے ہو جو ترائی پہ ہے شور اشرار؟ جی بادشاہ سن رہا ہوں۔ ملک الموت میرا ایک چھوٹا سا کام کر دے، بادشاہ مجھے حکم کریں۔ اب وہ حکم سنیے گا۔ لہجائے غیظ میں بولا، یہ نہیں پتا اس بندے کو مجلس میں بیٹھنے کا ڈھنگ کیا ہے، اسے مصرع سمجھنے کا طریقہ ہی نہیں پتا جس نے یہ اسلوب ضائع کر دیا۔ جی سرکار مصرع کچھ ایسا آ گیا، فرماتے ہیں ملک الموت کام کرنا ہے۔ اس نے کہا بادشاہ حکم کریں۔ فرمایا سن رہے ہو جو ترائی پہ ہے
शोरे अशरार। जी बादशाह सुन रहा हूँ। मुस्कुरा के फरमाते हैं मलकुल मौत दुश्मनी में ये कई रोज से बल खाते हैं। जाओ दरिया पे खबर कर दो कि हम आते हैं। जाओ दरिया पे खबर कर दो। हम जाओ दरिया पे खबर कर दो कि हम आते हैं। अब कराची वालों होता क्या है, जाओ दरिया पे खबर कर दो, जाओ दरिया कर दो कि हम आते हैं। फिर ये खबर सुन के अजब खौफ का बादल छाया। ये खबर सुन के अजब खौफ का बादल छाया। हर सितमगर का जिगर कांप उठा थर्राया। ये खबर सुन के अजब खौफ का, ये 3 बंद मुझे पढ़ने हैं, चाहे कोई राजी हो चाहे ना। ये खबर सुन के अजब खौफ का बादल छाया। हर सितमगर का जिगर कांप उठा थर्राया। बदहवासी में बिने सादे लई चिल्लाया। कितने काफी हो गए? छाया, थर्राया। बदहवासी में बिने सादे लई चिल्लाया। नहर से भाग चलो कहरे इलाही आया। नहर से भाग चलो भैया, मैं दिखाऊंगा मेरे मौला अब्बास का नहर पे जाना बाखुदा दिखाऊंगा, सिर्फ यहाँ के दरीचे खोल देना। नहर से भाग चलो। उसकी फौज ने कहा अभी तक तू कह रहा था नहर नहीं छोड़नी, हमारे पास लश्कर इतना घमंड, और अब कह रहे हैं नहर से भाग चलो। अब बनता तो नहीं, लेकिन मिंबर पे आके मुझे एक जवान ने कहा कि सराइकी में शेर पढ़िएगा। मैंने उससे अंदाजा लगाया कि पंजाब के जवान भी बैठे हुए हैं जिनकी बनिस्बत एज कम्पेयर टू कराची उर्दू कमजोर होगी, इसलिए मैं जुमला आ रहा है रूबाह। रूबाह कहते हैं लोमड़ी को। अब मिसरा समझना है, रूबाह फारसी जुबान का लफ्ज है, रूबाह कहते हैं लोमड़ी को। बड़े आराम से पढ़ रहा हूं, देखता हूं कौन कितना। उसने कहा अभी तक कह रहा था नहर नहीं छोड़नी, अब क्यों कह रहा है नहर से भाग चलो कहरे इलाही आया। इब्ने साद ने कहा यार मसला ये है, अभी तक कह रहा था अब भागना बनता है। उन्होंने कहा क्यों? उसने कहा वजह ये है, वो सामने देखो सर, जिगर, हाथ, कमर और गले जाते हैं। शेर आता है तो रूबाह चले जाते। कराची फैसला। अब आखिरी 2 बंद हैं, घड़ी पे 3 मिनट टाइम रख लीजिए, मैं मिंबर छोड़ रहा हूं। ये आखिरी 2 बंद और मैं जा रहा हूं। सर, कमर, हाथ, जिगर और गले जाते हैं। शेर आता है तो रूबाह। 12 लाइनें रह गई हैं। माफी, फिर पता नहीं जिंदगी वफा करे न करे, मुझे प्यासा न छोड़ना, ये मैं झोली फैला रहा हूं। मैं 2015 से कराची आ रहा हूं, मैंने कभी कराची में ये नहीं किया, मैं आज फैला रहा हूं। मुझे खाली न लौटाना, आखिरी 12 लाइनें रह गई। शेर आता है तो रूबाह चले जाते हैं। देखते ही देखते हालत क्या हो गई कि बोला मिसरे का वर्णन कीजिएगा। शेर आता है तो रूबाह चले जाते हैं। फिर हुआ क्या? पहरेदारों की सदा थी कि तराई छोड़ो, पहरेदारों की सदा थी कि तदा थी कि तराई, तराई काफिया है तराई। पहरेदारों की सदा थी कि तराई छोड़ो, अपने बस में नहीं हरगिज ये लड़ाई छोड़ो, तराई छोड़ो। हाथ उठाना, तराई, तवज्जो साहिबान मिंबर। पहरेदारों की सदा थी कि तराई छोड़ो, अपने बस में नहीं हरगिज ये लड़ाई छोड़ो। अब ये फरियाद, ये नोहा, ये दुहाई छोड़ो। अरे वक्त है भाग निकलने का, कलाई छोड़ो। अरे वक्त है भाग। हाथ ऊपर रखना, हाथ नीचे नहीं, मैं मिसरा पढ़ रहा हूं। हाथ बुलंद। वक्त है भाग ने, हाथ नीचे न करना। वक्त है भाग निकलने का, कलाई
سامنے غازی ہے، یہ بات یاد رکھنا، غیظ میں آ کے جو تلوار چلا دیتا ہے یہ پرندوں کی طرح سر کو اڑا دے۔ غیظ میں آ کے جو تلوار چلا دیتا ہے، ارے یہ پرندوں کی طرح، یہ پرندوں کی طرح سر کو۔ آخری 6 لائنیں، زندگی باقی ملاقات باقی، میرے فضائل کی نوکری 1-1.5 منٹ سے زیادہ نہ بچی، یہ جھولی پھیلا رہا ہوں پھر کہہ رہا ہوں مجھے خالی، ارے یہ پرندوں کی طرح سر کو اڑا۔ تمام بند علی عباس عسکری نے نکی صاحب چھوڑ دیے، 10 لاکھ کے سامنے آ گئے میرے مولا عباس، 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی اور حیران مسکرا کے فرماتے، مصرع مسکرا کے فرماتے، شمر بزدل سپاہ جور منگا اور منگا، شمر بزدل، شمر کیا سن رہے کراچی، شمر احمد مجھے دیکھنا، شمر بزدل سپاہ جور منگا اور منگا، ردیف ہے اور منگا، شمر عباس میاں، شمر بزدل سپاہ جور منگا اور منگا، دیر کس بات کی فی الفور منگا اور منگا، اپنے انجام پہ کر غور منگا اور منگا، ارے مجھ سے لڑنا ہے تو فوج اور منگا، مجھ سے لڑنا ہے تو فوج اور منگا اور منگا۔ مصرع لمحے کے لیے نیچے بیٹھنا، میں مصرع پڑھ کے منبر چھوڑ رہا ہوں، مجھ سے لڑنا ہے معصوم میرا بھائی، تیرا یہ مجمع پاؤں پہ اٹھ کے بولے تا تھوڑی ہے، وفا کے پروردگار کی بات بڑی، مصائب میرے بعد والے پڑھیں گے، منبر چھوڑ رہا ہوں، مجھ سے لڑنا ہے تو فوج اور منگا اور منگا۔ شمر نے کہا 9 لاکھ کا لشکر ہے، کیا یہ کم ہے؟ عباس فرماتے ہیں مجھے 9 لاکھ نہ سنا، یہ بات یاد رکھی، اشہلے زیر کو ہوشیار کچل ڈالے گا، اتنا لشکر میرا رہوار کچل ڈالے، ان کے بولے